مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے ہیں، اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے. میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا. لاؤڈ سپیکر اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر خطبات کے لیے، جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، عید کے خطبات ہوتے ہیں، اس کے لیے اناؤنس ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اہم اجلاس. مریم نواز کی سیل ہونے والی مساجد کا انتظام تنظیم المدارس اہل سنت کے سپرد کرنے کی ہدایت. مساجد میں اذان اور خطبے کی اجازت دینے پر اتفاق. حالیہ تشدد کے واقعات میں گرفتار بے گناہ افراد کی فوری رہائی کا بھی حکم. رہائی کے لیے 15 پر آبادہ کیا جا سکتا ہے. ائمہ کرام کے لیے 25,000 روپے وظیفہ مقرر کرنے پر بھی اتفاق. علماء کرام نے حکومتی موقف کی حمایت کرتے ہوئے قیام امن کے لیے حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا. سیاست یا مذہب کی آٹھ میں انتہا پسندی قابل قبول نہیں. ہتھیار اٹھانے، بے گناہوں کو نشانہ بنانے اور راستے بند کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب. بولی ایک جماعت کی رہنما نے اپنے کارکنوں کو نہتے لوگوں پر حملوں کے لیے اکسایا. سینکڑوں لوگوں کے جاں بحق ہونے کا جھوٹ پھیلایا گیا. اگر یہ سچ تھا تو لاشیں کہاں ہیں؟ ماضی میں کچھ جماعتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا. عوام کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت چاہتی ہے گھر سے نکلنے والے کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف نہ ہو. ملک اور قوم حساس دور سے گزر رہے ہیں. علماء کرام کی مدد کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی JUI فیس سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے نہیں اٹھائے. کسی بھی مذہبی جماعت نے اس سے پہلے ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال نہیں کیے. فتنہ فساد روکنا ریاست کا فرض ہے، ورنہ یہ آگ ہر گھر تک پہنچے گی. کون شہید ہے کون ظالم، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب. ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس میں پنجاب کے 10 پروونسز بنیں گے، اور اگر آپ آگے چلیں سندھ میں تو سندھ کے 7 ڈفرینٹ آپ کے پروونسز بنیں گے. KP میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو آپ کے ڈویژنز ہیں اس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بنو ہے، ہزارہ ہے، کوہاٹ، مالاکنڈ، مردان اور پشاور. یہ 7 پروونسز ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ KP میں بنا دیں تو ہمارے شاید بہت سارے مسئلے یہاں پہ حل ہو سکیں گے. پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے. ملک اس لیے بنتے ہیں لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام ہو، انصاف کا نظام قائم ہو. پاکستان کو 2000 سے 39 تک ترقی کرنے کے لیے لوکل سطح پر ترقیاتی کام کرنے ہوں گے. موجودہ سسٹم میں صرف کرپشن بڑھ رہی ہے. انصاف اور قانون کے نظام میں بہت سے خرابیاں موجود ہیں. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. بولے 3 کروڑ سے پاکستان کی آبادی شروع ہوئی اور آج 25 کروڑ ہو چکی ہے. چین، امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک نے صوبے بنانے سے ترقی کی. سندھ میں کراچی کے علاوہ آپ کو کہیں وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی. جو کراچی کا حال ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، بٹ اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں سندھ میں، پورا سندھ آپ کو لگے گا کہ کچی آبادی میں آپ آ گئے. اسی طرح پنجاب میں آپ آئیں، لاہور کے علاوہ آپ کو کہیں اس طرح کی ترقی نظر نہیں آئے گی. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، لیکن نہ کوئی وہاں پہ اچھا ہاسپٹل ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کالج ہے، نہ اسکول ہے. ہر کسی کو اپنے کام کے لیے، اپنے علاج کے لیے لاہور ہی جانا پڑتا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کو دیکھیں تو کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی ڈھنگ کی سہولت، کوئٹہ اپنے سٹینڈرڈ سے، بٹ باقی صوبے کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب. اسی طرح KP میں آپ لوگ ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پشاور کے علاوہ بیسک فیسلٹیز کس شہر میں ہمیں ملتی ہیں.
تو یہ ہم نے 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چھٹا شہر نہیں ہے جس کا ہم نام لے سکیں کہ ہم نے وہ بھی بنایا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا پنجاب کے اس وقت 13 کروڑ، لاہور کی 2 کروڑ آبادی ہو چکی ہے. پنجاب میں لاہور کے علاوہ کہیں ترقی نظر نہیں آتی. فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے لیکن وہاں کوئی بڑا تعلیمی ادارہ اور ہسپتال موجود نہیں. صرف کراچی کی آبادی 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ کہیں کوئی مناسب سہولت موجود نہیں. کے پی میں پشاور کے علاوہ کسی شہر میں بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں. ان ایمپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود کام نہیں کر رہی ہوگی بلکہ کام کرنے والوں کو بھی شاید کام نہیں کرنے دے رہی ہوگی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن 25 ملین، 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول نہیں جا رہا، اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. ایسا کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے ہمارے علاوہ جس کا 2.5 کروڑ بچہ آج کی تاریخ میں 2025 میں 21 سینچری میں جس کا 25 ملین بچہ اسکول نہیں جا رہا، جو اب نتائج دکھا رہی ہے. ایسا اب کوئی نہیں. جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. اب یہ ہو چکا ہے. دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے. ہمارے 44% بچوں کو متوازن غذائیں دستیاب ہی نہیں. لوکل گورنمنٹ عوام کی اصل خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گورننس ماڈل کو بڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. کہاں زیادہ صوبے بننے سے سب کو یکساں فنڈ، سہولیات اور وسائل دستیاب ہوں گے. دنیا بھر میں لیڈرشپ مڈل کلاس سے ہی آتی ہے. قومی پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ایسوسی ایشن ہے جو 11,000 میڈیکل گریجویٹ ہر سال پروڈیوس کر رہی ہے تاکہ اس ملک کو بہتر صحت کی سہولیات میسر ہوں. قومی وہ ایسوسی ایشن ہے جو 40,000 بیڈس پر ٹیچنگ ہسپتال میں کم قیمت پر یا فری علاج لوگوں کا کر رہی ہے. میاں صاحب کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرنا چاہوں گا. میاں صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، بہت دور سے، پشاور پر. اور یہ جو آج کا دن ہے یہ رحمان میڈیکل کالج نہیں KPK کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ آج کے انیشیٹو جو ہم لے رہے ہیں، انیشیٹو یا ڈسکشن کا یا ڈیبیٹ کا، اس سے اس صوبے کی تقدیر بدلے گی. آج کا دن KP کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. لوگ چاہتے ہیں سوسائٹی آگے بڑھے، ترقی اور خوشحالی ہو. قومی 11,000 میڈیکل گریجویٹس ہر سال پیدا کر رہی ہیں. چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا تقریب سے خطاب. بولے ہمیں مشکل میں صبر اور کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر شفیق رحمان CEO رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ حیات آباد نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم و صحت کے شعبے میں خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پنجاب گروپ آف کالجز کا تعلیمی میدان میں بہت اہم رول ہے. ایپسب کے زیر اہتمام رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ حیات آباد پشاور میں آگاہی سیشن کا انعقاد. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ عامر محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت. چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے شعبہ سٹی اسکین کا بھی افتتاح کیا. اسمبلی سے آپ کی جتنے فنڈز ہیں یہاں سے دیے جاتے ہیں، جتنی ایلوکیشنز ہیں یہاں سے کی جاتی ہیں. یہ آپ اپنے اپروپریشنز کرتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے پیسے جانے ہیں، کس نے کتنے فنڈز لینے ہیں. آپ ان کو تفویض کرتے ہیں کہ اس مد میں اتنے دے دیں، اس مد میں اتنے دے دیں. اور یہ کیسی ایک منفرد ہم نے صورتحال پیدا کر لی ہے کہ آپ دے تو رہے ہیں اور پوچھ نہیں رہے. تو یہ کیسے نظام ہے جو مؤثر ہو سکے گا، بہتر ہو سکے گا؟ مضبوط جمہوریت کے لیے پارلیمانی ایوان کو مضبوط کرنا ضروری ہے. پارلیمنٹ عوام کا حقیقی نمائندہ فورم ہے. پارلیمنٹ عوام کے مفاد میں قانون سازی کرتی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب. بولے پارلیمنٹ کے پاس بجٹ بنانے کے اختیار ہے. پارلیمنٹ کے 50% کارروائی براہ راست نشر ہوتی ہے. نوجوان نمائندوں کی قومی پالیسیز میں شمولیت بھی ضروری ہے.